نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ماہ مبارک کے 2 عشرے گزر چکے ہیں اور آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے خوب اس کی قدر کی، اللہ کی رحمتوں کو خوب سمیٹا، خوب نیکیاں کی۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ آخری عشرہ 2 عبادات کے ساتھ بڑا خاص ہے، ایک شب قدر اور ایک اعتکاف۔ آج ہم نے بات کرنی ہے اعتکاف پر۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب اعتکاف کی کوئی فضیلت بتائیں۔ یاد رکھیں، کسی بھی چیز کے لیے اگر آپ فضیلت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو دیکھیں گے، اس چیز کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو سب سے بڑی فضیلت ہے۔ یہ عام فضیلت نہیں ہے یار۔ ایک مکے سے جو رومال آئے اور بنا پاکستان سے ہو، صرف وہاں سے 2-4 دن مدینہ میں رہ کر آئے، اور اسی طرح کوئی ٹوپی ہو جو بنگلہ دیش سے بنی ہو، انڈیا سے بنی ہو، اور تھوڑے دن کے لیے مدینہ میں چلے جائے، آپ اس کی کتنی عزت کرتے ہیں جو 2 4 10 20 دن وہاں پہ رہے۔ اور وہ عمل جس کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست کیا ہو، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ براہ راست، اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ تو سب سے پہلے کسی بھی عمل کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بذات خود کیا ہے، وہ سنت عمل ہے، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اعتکاف کی جو یہ سنت ہے، یہ پچھلے انبیاء سے چلی آ رہی ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے تاکید کی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ میرے گھر کو پاک کریں، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یعنی جیسے طواف اور نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اسی طرح اعتکاف کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ اور امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اتنی عظیم سنت کو کیسے ترک کر دیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امور ایسے تھے جن کو آپ نے کیا اور پھر آپ نے ان کو ترک کر دیا، لیکن اعتکاف کی یہ واحد ایسی سنت ہے جس کو آپ نے ترک نہیں کیا کبھی بھی۔ یعنی ہجرت کرنے کے بعد جب مدینے میں آپ تشریف لے گئے، ہر سال آپ اعتکاف کرتے، ہر سال اعتکاف کرتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا کسی عذر کی وجہ سے سفر میں تھے، آپ اعتکاف نہ کر سکے، آئندہ سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا، پچھلے سال کا اعتکاف بھی آپ نے کیا۔ یعنی آپ کے مستقل یعنی سنت دائمہ تھی کہ آپ اعتکاف کرتے تھے۔ اور پھر اعتکاف کے بارے میں بڑی فضیلتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن کا اعتکاف انسان کو جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان کا ہے۔ یہ تھوڑی فضیلت ہے۔ اور پھر اعتکاف کے بارے میں ایک اور حدیث پاک بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اعتکاف والا ہے یعتکف الذنوب، وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، بچا رہتا ہے، اور اس سے ہر اس نیک کام کا اجر ملتا ہے جو وہ کرتا تھا۔ مثال کے طور پہ معتکف اعتکاف والا اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے مریضوں کی عیادت بھی کرتا تھا، بیماروں کی، وہ جنازوں میں شریک بھی ہوا کرتا تھا، اور برادری کے دوسرے نیک کاموں میں، رفائی کاموں میں حصہ لیا کرتا تھا، صلح صفائی بھی کرایا کرتا تھا۔ اب وہ اعتکاف بیٹھ گیا ہے، اب وہ نہیں باہر جا سکتا ان کاموں کے لیے۔ پیچھے سے اللہ نہ کرے کوئی فوت ہو جاتا ہے، اسے جنازے کا پورا ثواب ملے گا 2 کی رات کا، اسے مریض کی عیادت کا پورا ثواب ملے گا، جو 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں وہ بھی اسے ملے گا، وہ دیگر جو رفائی کام نیک کام کرتا تھا سارے نیک کاموں کا اسے اجر و ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اعتکاف کی۔ اس لیے کل سے پورے ملک پاکستانی بلکہ پوری دنیا میں جن کا عشرہ آخری شروع ہو رہا ہے تو وہ لوگ اعتکاف بیٹھیں گے، خوش نصیب ہیں جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی چکی تھی ان کی تلافی کریں، اور خوب اللہ کو راضی کریں اعتکاف کے ذریعے۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بہت سارے فضائلوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اعتکاف والا فضول باتوں سے، فضول گفتگو سے بچ جاتا ہے۔ اسے نماز پڑھنا، جماعت ملنا، تراویح کی نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، اوابین، چاشت، اشراق کی نماز، اور دیگر تحیت الوضو، تحیت المسجد، جتنے بھی نوافل ہیں سب کے سب اس کے لیے اعمال کرنا آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہوتا ہی مسجد میں فرشتوں کے ماحول میں ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔